نیچے کر دیں، ہاں اس کو پیچھے کر لیں کیونکہ مجھے لوگوں کو دیکھنا ہے. یہ تو چل نہیں رہا. ہلو، ہاں ٹھیک ہے، آ گئی آواز، آ گئی. مائک تو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی حافظ حفیظ الرحمان صاحب، برجیز طاہر صاحب، پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، ہمارے شیر رانا فرمان علی خان صاحب، ہمارے دوسرے شیر رانا محمد فاروق صاحب، اور استور کے شیروں اور دلیروں اور شیرنیوں، استور کی خوبصورت وادیوں اور بلند پہاڑوں کی طرح بلند حوصلہ اور جذبہ رکھنے والے شیروں، اس خوبصورت وادی کی طرح اس میں جو خوبصورت جھرنے بہتے ہیں، ان شفاف جھرنوں کی طرح شفاف دل رکھنے والے میرے نوجوانوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگوں، شہیدوں اور غازیوں کے وارثوں، آپ سب کو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم، اور آپ سب کو محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی بہت بہت السلام علیکم. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے علاقوں میں اتنے سارے لوگ آئے کدھر سے ہو بھائی. چوگان کے عوام زندہ باد، زندہ باد. ابھی جب جلسہ شروع ہوا تو مریم اورنگزیب صاحبہ مجھے بتا رہی تھی، ہم نے تصویر آپ کی کھینچ کے نواز شریف صاحب کو لندن میں بھیجی، تو انہوں نے پوچھا کیا واقعی یہ چوگان کا جلسہ ہے؟ مجھے میرے بچے یہ پوچھ رہے تھے کہ ماما یہ نہ ہو کہ آپ گلگت بلتستان میں ہی رہ جائیں اور لاہور واپس نہ آئیں. تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ اگر گلگت بلتستان میں مجھے رہنا ہوگا استور مجھے گھر دے گا نا انشاءاللہ؟ چوگان کے عوام مجھے اپنی بہن کو یہاں پر گھر دیں گے نا انشاءاللہ؟ ویسے میرا دل نہیں کرتا واپس جانے کو، یقین کرو دل کرتا ہے یہیں رہ جاؤں، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے اتنی محبت دی ہے، اتنی شفقت دی ہے اپنی بہن کو، بیٹی کو. میں یہ جان گئی ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نہ صرف بڑے دل والے ہیں، سمجھدار ہیں، بلکہ بہن اور بیٹی کی عزت کرنا جانتے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے کہ اس عزت کا ثبوت میں اپنے ساتھ لاہور واپس لے کے جا رہی ہوں، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ میرے کمرے میں اور میرے سامان میں ان چادروں کے انبار لگ گئے جو چادریں میرے سروں پہ آپ لوگوں نے ڈالی، میرے سر پہ آپ لوگوں نے ڈالی. اور مجھے ابھی حافظ حفیظ الرحمان نے یہ بھی بتایا کہ استور وہ جگہ ہے جہاں پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام نواز شریف رکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو اگر استور کے عوام محبت کرنا جانتے ہیں، اگر چگان کے عوام محبت کرنا جانتے ہیں، تو نواز شریف بھی محبت نبھانا جانتا ہے. تو آپ کی بہن مریم نواز بھی محبت نبھانا جانتی ہے. اور جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جڑ گیا ہے، آپ کی محبت نے جو یہ رشتہ میرے دل کے ساتھ قائم کر لی ہے، یہ رشتہ میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی انشاءاللہ. کیونکہ ہم عزت کے بدلے عزت دینا جانتے ہیں، ہم عزت اور محبت کی قدر کرنا جانتے ہیں، ہم وعدے نبھانے جانتے ہیں. اور انشاءاللہ آج یہاں جو بھی وعدہ آپ سے کیا گیا ہے یا کیا جائے گا، میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب اور ہم سب آپ سے وہ وعدے نبھائیں گے. اور ایک بات، یہ جو دونوں سپاہی شیر میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وفا کرنے والے لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، عوام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. اور اسی طرح میرا بھائی، جس کی میں بہت دل سے نہ صرف عزت کرتی ہوں بلکہ قدر کرتی ہوں، اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان. اگر مجھے پورے پاکستان میں شہباز شریف کے بعد کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ نظر آیا جس نے صحیح معنوں میں آپ کی خدمت کا حق ادا کیا، اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان. جب آپ گلگت بلتستان کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو چپے چپے پر نواز شریف کی خدمت کے آثار اور حافظ حفیظ الرحمان کی خدمت کے آثار آپ کو جگہ جگہ چپے چپے پر نظر آتے ہیں. چاہے وہ سڑکیں ہوں جو 72 سال میں نہیں بنی، چاہے وہ سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کے کیمپس ہوں جو 72 سال میں گلگت بلتستان کو نہیں ملے، چاہے وہ کینسر ہاسپٹل ہو یا دل کا ہسپتال ہو، چاہے وہ اختیارات کا ٹرانسفر ہو گلگت بلتستان کو، یہ حق جو 72 سال میں آپ کو نہیں ملا، وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملا بھی ہے اور مزید بھی ملے گا. تو کیا گلگت بلتستان کے عوام اور چوگان کے عوام، استور کے عوام مجھے ہاتھ اٹھا کے یہ گواہی دیں گے کہ نواز شریف نے دل سے آپ کی خدمت کی ہے؟ اور ابھی میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ کالج اور انٹر کالج، گرلز کا انٹر کالج، اس کی ڈیمانڈ آئی ہے، اور بلکہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی بنائیں گے، یونیورسٹی کا کیمپس استور کے اندر. تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح وعدہ نبھانے والے انسان ہیں، خدمت میں دن رات ایک کرنے والے انسان ہیں. لیکن میں یہاں عوام کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ یہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں یہ انشاءاللہ پورے کریں گے، لیکن میں بھی ان سے ان وعدوں کو پورا کرنے پہ مکمل اصرار کروں گی، بلکہ رابطہ رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آگے بڑھ کر اس سے یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں سنائے خواتین بھی بہت تعلیم یافتہ ہیں. مجھے دیکھنے دیں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، ذرا بیٹیوں کو. میں یہ چاہتی ہوں کہ نہ صرف ان کو کالجز اور کیمپسز یونیورسٹی کے ملیں، بلکہ ان کو لیپ ٹاپس بھی ملیں، فری لیپ ٹاپس ان کو ملیں، اور گلگت بلتستان کے عوام اور خصوصاً ان کے طلباء کو 4G کی سہولت بھی ملنی چاہیے.
اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو یہ حق بھی ملنا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں جو بھی ترقی آئے اس میں جو پہلی جابز اور نوکریوں کی کریشن ہو، اس میں سب سے بڑا حق گلگت بلتستان کے عوام اور نوجوانوں کو ملنا چاہیے۔ اب گلگت بلتستان کو نہ صرف خود صوبہ بننا چاہیے جو کہ جس پہ نواز شریف نے کام پورا کر لیا ہے۔ نواز شریف کا یہ انتخابی وعدہ نہیں تھا، نواز شریف کا یہ جھوٹا وعدہ نہیں تھا۔ نواز شریف نے آئینی اصطلاحات کے اوپر 3 سال آپ کے صوبے کے اوپر کام کیا، اور انشاءاللہ ان جھوٹوں کے اور ان جعلی حکمرانوں کے قسمت میں نہیں ہے عوام کا کوئی بھی بھلائی۔ تو یہ صوبہ بھی انشاءاللہ آپ کو نواز شریف بنا کے دے گا، اور آپ کا حق بھی آپ کو نواز شریف دے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے جتنے کام ہو گئے ہیں جو رہ گئے ہیں وہ بھی آپ کا نواز شریف کرے گا انشاءاللہ۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف نے آپ کو تاریخی اسٹور کی شانٹر پاس کے لیے 250 ارب روپے دیے تھے، لیکن اس کے فنڈز روک دیے گئے۔ اس جعلی حکومت اور جعلی حکمرانوں سے ہم اور توقع بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اور آج اسٹور کے ایک دور دراز علاقے میں بھی یہ نعرہ لگ گیا کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسٹور کے گاؤں میں یہ نعرہ نہیں لگا، گجرانوالا سے کراچی تک، کراچی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے سکردو تک، سکردو سے گلگت تک، اور گلگت سے آج اسٹور تک یہ نعرہ لگ گیا ہے کہ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ شکریہ۔ اور جس طرح یہ آیا تھا نا، انشاءاللہ اب اسی طرح یہ جائے گا۔ اور دوسرا، گلگت بلتستان میں جو اسٹور روڈ کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے حصے کے لیے نواز شریف اور حفیظ الرحمان صاحب آپ کا حصے کے دوسرا حصے کے لیے ٹینڈر بھی ہو چکا ہے۔ اب 15 نومبر کو شیر پہ مہر لگاؤ تاکہ اس سڑک کا باقی حصہ بھی مکمل ہو سکے۔ یاد آ گیا یہ نعرہ مجھے گلگت بلتستان کا بہت پسند ہے، آلو آلو، پھر سے آلو آلو، وطو وطو، یہ نعرہ میں نے سیکھ لیا اب یہاں سے۔ اور ایک اور ضروری بات کہ یہ شیروں کی سرزمین ہے، گلگت بلتستان شیروں کی سرزمین ہے، اور یہاں کسی گیدڑ کی لیڈری کی گنجائش نہیں ہے۔ شیروں کی دھرتی کا لیڈر بھی ایک شیر کو ہونا چاہیے، اور اس شیر کا نام ہے بالکل فرمان علی صاحب بھی، اور رانا محمد فاروق صاحب بھی، اور آپ کے دلوں کا وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان، اور اس گلگت بلتستان کے شیر کا نام ہے گیدڑ۔ آتے ہیں وہ پہاڑوں سے رات کو اترتے ہیں نا، آدھی رات کو چوری چھپ کے اترتے ہیں، اور جب صبح کی روشنی ہونے لگتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب گیدڑ آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، شیر ڈٹا رہتا ہے، شیر کھڑا رہتا ہے۔ تو جتنے بھی لوٹے ہو جائیں، شیر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، ایک کام نہیں کرنا، لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ لوٹوں کی جگہ آپ کے غسل خانوں میں ہے، آپ کے پولنگ اسٹیشنز میں نہیں ہے۔ گیدڑ جب وعدے کرتے ہیں تو 2.5 سال بعد آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ میں 2.5 سال میں بدل دوں۔ پہلے کہتے تھے 9 دن میں سب بدل دوں گا، اب 2.5 سال بعد آ کے عوام کو رو رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے۔ تو جو گیدڑ ہیں
وہ وعدہ کرتے ہیں، شیر وعدے نبھاتا ہے اپنے، گیدڑ صرف باتیں کرتے ہیں، شیر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اور گلگت بلتستان کے عوام یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سلیکٹرز کوئی اور نہیں، سلیکٹرز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہیں، گلگت بلتستان کے عوام ہیں اور استور کے عوام ہیں، چوغام کے عوام ہیں سلیکٹرز۔ اور جب سلیکٹرز یعنی کہ اصل سلیکٹرز جن کا سلیکشن آئین بھی مانتا ہے، قانون بھی مانتا ہے، پاکستان بھی مانتا ہے، جتنی چاہو دھاندلی کر لو، جتنے چاہو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑ لو، بزدل لوٹے ہو سکتے ہیں، بزدلوں کو تم خرید سکتے ہو، لیکن تم گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں خرید سکتے، کیونکہ بزدل لوٹے جھکتے بھی ہیں، بکتے بھی ہیں، اور گلگت بلتستان کے اور چوغام کے عوام اتنے بہادر ہیں، عزت والے ہیں کہ نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ لوٹوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور میں بڑی خوش ہوں کہ جعلی حکومت کے ایسے ترجمان گلگت بلتستان میں آئے ہیں، جب وہ منہ کھولتے ہیں تو غلاظت ٹپکتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک بات فرمائی تھی، انہوں نے کہا انسان اپنے زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے، جب زبان کا پردہ ہٹتا ہے تو انسان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لیا، اور گلگت بلتستان کے پاک اور صاف عوام جو محبت کرنے والے عوام ہیں، سچی بات کرنے والے عوام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس گندگی کو اور غلاظت کو گلگت بلتستان کی سرزمین پہ جگہ نہیں دینی۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے جو نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں، نہ انسان کا احترام کرتے ہیں؟ جو میں جب کراچی میں تھی جلسے کے لیے تو یہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے۔ کیا گلگت بلتستان کے عوام ان کا چہرہ نہیں پہچانتے؟ نہیں پہچانتے؟ یہ وہ لوگ ہیں، جب میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں، جب نواز شریف صاحب وہاں قید تھے، جب میں وہاں گئی تو انہوں نے، جہاں میرے والد سے میری ملاقات ہو رہی تھی، انہوں نے میرے والد کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے گرفتار کسی مقدمے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح سچائی کا ساتھ دینے پر گرفتار کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح حق کے لیے آواز اٹھانے پر گرفتار کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح غلط کو غلط کہنے پر گرفتار کیا گیا تھا، مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح نواز شریف کے ساتھ ڈٹے رہنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ تو میرے آخری ایک میسج بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام بہت بڑا شعور رکھتے ہیں، شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں، پڑھنے لکھنے سے بھی شغف رکھتے ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں، اتنے باشعور ہیں کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ، اپنی قسمت کا فیصلہ، اپنی ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جو حکومت اب جاتی نظر آ رہی ہے۔ وہ حکومت جس کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے، حکومت انسان کرتا ہے عزت کے لیے، حکومت انسان کرتا ہے سر اٹھا کے، انسان کرتا ہے خدمت کے لیے، بے عزتی اور ذلت کے لیے ایسے رزق اور ایسی حکومت سے موت اچھی جس کے بدلے میں آپ کو اتنی ذلت ملے جو آپ کو آج مل رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس
हुकूमत को पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज मिल रही है जिसके गवाह आप खुद हैं, और वो ये है कि पूरा पाकिस्तान आज झोलियां उठा उठा के इन लोगों को, इस जाली हुकूमत और इमरान खान को बद्दुआएं दे रहा है। तो जिस हुकूमत को हर जगह से, पाकिस्तान के कोने कोने से बद्दुआएं मिल रही हों, उसको गिलगित बल्तिस्तान के बाशऊर अवाम कभी वोट देंगे? कभी देंगे? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पंजाब भी बिल बिला रहा है, पंजाब के अवाम भी बिल बिला रहे हैं, कराची के और सिंध के अवाम भी रो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी रो रहे हैं, बलोचिस्तान के अवाम भी रो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी रो रहे हैं। कभी इतनी गंदी गवर्नेंस और कभी इतनी महंगाई पाकिस्तान ने शायद पिछले कई सालों में देखी नहीं थी। कहाँ एक तरफ नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किया अल्लाह ताला के फजल से, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, महंगाई का खात्मा किया, और कहाँ आज रोटी 30 रुपए की हो गई। आज आपके घरों में मुसीबतें, मेरी माँ बहनों में जानती हूँ कि कितनी महंगाई हो गई और उससे आपके किचन के खर्चों पे कितना फर्क पड़ा है। आपको समझ नहीं आ रही कि आप अपने बच्चों को रोटी खिलाएं, अपने बिजली और गैस के बिल दें, या अपने बच्चों की फीसें दें, या अपने बूढ़े वालिदैन या सास ससुर की दवाई का खर्चा बर्दाश्त करें। 600% कहर खुदा का, गजब खुदा का, 600% दवाइयों के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, दवाइयों की कीमत के अंदर। अब इंसान के लिए मरना भी सस्ता नहीं रहा। तो जिस हुकूमत से पनाह मांगनी चाहिए, जिन शैतानों से पनाह मांगनी चाहिए, उनको गिलगित बल्तिस्तान वोट नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी हफीजुर रहमान साहब ने कहा कि उनकी जगह पागल खाने में है। मैं समझती हूँ उनकी जगह पागल खाने में नहीं है, उनकी एक ही जगह है, उनको अवाम के हवाले करो ताकि अवाम अपने एक एक हिसाब ले उनसे। तो मेरे भाइयों, ये जितनी चाहे धांधली कर लें। अब ये जो मेरे कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हैं, इनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि मुझे गिलगित बल्तिस्तान की हर सड़क पे, हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आई, और वो है शेर। नहीं, सब जोर से नारा लगाओ, खवातीन भी लगाएं, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। और शेर पे सिर्फ ठप्पा नहीं लगाना, बल्कि अपने वोट पे पहरा भी देना है। किसी को अपना वोट चोरी करने की इजाजत नहीं देनी। और मेरे ये जो भाई सामने खड़े, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हम रोना रोने वाले लोग नहीं है कि ओहो जी धांधली हो गई, हम हार गए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पर शेर और मुस्लिम लीग नून को देखा है माशाअल्लाह। और टीवी स्क्रीन्स के जरिए पूरे पाकिस्तान ने भी देख लिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने से सिर्फ शेर और नवाज शरीफ की आवाज आ रही है। अगर तुमने धांधली की कोशिश की तो याद रखो कि अवाम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। वो 2018 और वक्त था जब तुमने धांधली कर ली, और वो भी 2-2.5 साल में तुम इतनी बुरी तरह, तुम्हारा निकाब उतर गया और एक्सपोज हो गए हो। धांधली करने वाले भी एक्सपोज हो गए, धांधली के प्रोडक्ट्स भी एक्सपोज हो गए। अगर वो धांधली अब जाती नजर आ रही है तो गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर तुमने धांधली की तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तुम्हें माफ कभी नहीं करेंगे। ना तुम्हें मरियम नवाज शरीफ माफ करेगी, ना तुम्हारा पीछा छोड़ेगी इंशाअल्लाह। तुम्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आओ आखिर में ये वादा करते हैं कि 15 नवंबर को इंशाअल्लाह इसी तरह जौक दर जौक अपने घरों से निकलेंगे, शेर पर मोहर लगाएंगे। और मेरी माँ बहनों बेटियों, वादा करते हो ना कि निकलोगे इंशाअल्लाह। ये जो छतों पर और दीवारों पर बैठी मेरी माएं बहनें बेटियां, वादा करो कि निकलोगे इंशाअल्लाह, शेर पे मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह, अपनी तरक्की पर मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह।
اور میرے یہ نوجوان مجھ سے وعدہ کریں کہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دو گے انشاءاللہ، دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دو گے اور وہیں پہ اس کو روکو گے۔ یہ کہہ رہے کہ پنجاب میں 30 سیٹیں میڈیکل کی تھیں، نواز شریف نے 70 کی، انشاءاللہ اس میں اسٹور کا بھی کوٹا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ اور آخر میں میرے ساتھ مل کر 2-3 نعرے لگا دو۔ ایک تو چگام کی میرے بہن بھائی مائیں بیٹیاں بیٹے زندہ باد، اسٹور زندہ باد، نواز شریف، آخر میں ایک دفعہ اور نواز شریف، نواز شریف زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان بائنڈ آباد۔ اللہ حافظ۔